قدرت پاکستان پر مہربان، بالآخر وہ خبر آ گئی جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ سی پیک کے بعد ایک اور گیم چینجر پروجیکٹ شروع۔ دنیا بھر میں پاکستان کے چرچے، تمام غریب ممالک کی سنی گئی، تمام عالمی منڈیاں پاکستان کے ہاتھ میں۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ عمران خان کے ہاتھ جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کے ہاتھ الادین کا چراغ لگ گیا۔ روس سے لے کر یورپ اور امریکہ سے عرب تک سب ممالک حیران، ڈالر گھر کی کھیتی بن گئی۔ جو بائیڈن اور شاہ سلمان بھی پاکستان کی طرف دیکھنے لگے۔ عمران خان نے قوم کے ساتھ کیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ ویڈیو میں آگے چل کر تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ چین اور پاکستان افغانستان کے راستے کون سا تاریخی پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے بھارت سمیت دشمن ممالک کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ دوستو، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک اور گیم چینجر منصوبہ سامنے آ چکا ہے جسے سی پیک نے پاکستان کی تقدیر بدلنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ یہ منصوبہ اس سے بھی بڑھ کر پاکستان کی ترقی میں اہم ترین کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ پاکستان کے ہاتھ لگ جائے، یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہوگا کہ پاکستان کی معیشت میں ایسا کردار ادا کرے گا جس کی وجہ سے پاکستان دنوں میں مالا مال ہو کر قرضوں سے بھی آزادی حاصل کرے گا اور ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ اگر اس پروجیکٹ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کے ہاتھ میں الادین کا چراغ لگ گیا تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس پروجیکٹ کی تمام تر تفصیلات، پاکستان کی معیشت پر اس کے اثرات اور اس تمام تر منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے پاکستان کو کچھ بڑے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا جو کہ سی پیک سے بھی مشکل ہو سکتے ہیں۔ اب سی پیک کو مکمل کرنے کے لیے پاکستان اور چین کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس سے ہر ایک آگاہ ہے۔ جب سی پیک شروع کیا گیا تھا تو اس کو پھولوں کی ایک سیج سمجھا جا رہا تھا، لیکن جب اس کی بقا کی باری آئی، پاک چین فوج نے اس پر بہت سی قربانیاں بھی دیں اور بھارت کے تمام تر حملوں کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ سی پیک کی طرح اب اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے بھی عالمی سطح پر بڑی سازشیں شروع کر دی گئی ہیں، لیکن اب پاکستان ان سب کا کیسے مقابلہ کرنے جا رہا ہے یہ قابل ذکر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، واخان کوریڈور ایک تنگ سی پٹی ہے جو ایک انگلی کی طرح مشرقی افغانستان سے نکلتے ہوئے شمال میں تاجکستان اور جنوب میں پاکستان کی سرحد سے ملحق چین سے ملتی ہے۔ واخان کوریڈور شمال میں دلکش پامیر پہاڑوں اور جنوب میں قراقرم کی حدود کے ساتھ تقریباً 350 کلومیٹر لمبا اور 13 کلومیٹر چوڑا ہے۔ واخان کوریڈور کی تشکیل برطانیہ اور افغانستان کے مابین 1893 کے معاہدے کے ذریعے کی گئی تھی جس میں ڈیورنٹ لائن تشکیل دی گئی تھی۔ زمین کی اس تنگ پٹی نے ہندوستان میں روسی سلطنت اور برطانوی سلطنت کے مابین بفر کا کام بھی کیا۔ پاکستان آج اپنی جغرافیائی حدود، وسیع قدرتی وسائل، ہتھیاروں اور ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے آسین ممالک میں ایک اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان ہر لحاظ سے اپنے دفاع کو مضبوط بناتے ہوئے اور پاکستان کا ازلی دشمن بھارت بھی اس سے خوفزدہ ہے۔ پاکستان کی دفاعی طاقت بیشتر منصوبے اور وسائل بھارتی جارحیت کی روک تھام اور ہر شعبے میں ہندوستانی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے پر مرکوز ہیں۔ پاکستان نے اسی غرض سے اپنی خارجہ پالیسی میں بھی بے حد تبدیلیاں کی جس کا مقصد خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنا ہے۔ اس بدلتے وقت میں دنیا سے پوشیدہ واخان کوریڈور پاکستان کے لیے ایک معاشی راہداری کی حیثیت سے حیرت انگیز کام کر سکتا ہے جس کے تحت بے شمار ملازمتیں، غیر ملکی سرمایہ کاری اور خاص طور پر مخصوص علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ چین کے ساتھ اس کی سرحد اور معدنیات سے مالا مال وسطی ایشیائی خطوں سے متلاشی ہونے کے بعد واخان ان وسائل کی تجارت کے لیے بہترین راہداری ہے جو پاکستان اور چین کو آپس میں جوڑ سکتا ہے اور اس پر کام بھی جاری ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق آذربائیجان کے پاس 7.5 ٹریلین مکعب میٹر گیس ہے، قازقستان کے پاس 22 ملین بیرل تیل ہے، جبکہ صرف ترکمانستان کے پاس اسلحہ خانے میں 37 بلین تیل اور 60 سے 80 بلین مکعب میٹر گیس موجود ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان خود بھی عالمی منڈی میں گیس اور تانبے کے سب سے بڑے صنعت کاروں میں شامل ہے۔ پیٹرولیم ایکسپورٹ کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کی طرح اس طرح کے اسٹریٹجک کوریڈور کی ترقی کے ذریعے تمام بڑے ایشین ممالک کا اتحاد عالمی دنیا کے معاشی
معاشرتی اور سیاسی نقطۂ نظر میں اہم ترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس طرح واخان خطہ اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا گیا تو ممکنہ طور پر ترقی اور خوشحالی کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ سرحدی ممالک کو آپس میں جوڑنے اور بہتر انفراسٹرکچر کے ذریعے معاشی اتحاد کو سہولت دینے کی دوسری بڑی وجوہات خطے میں مزید استحکام اور سلامتی کا باعث بنے گی۔ بہتر کسٹم کنٹرولز اور بارڈر گارڈز کی تعیناتی کے ساتھ ساتھ سرحد پار سے غیر قانونی اسمگلنگ پر قابو پانا، قانونی تبادلے اور تعاون میں بھی اضافہ ہوگا۔ مزید یہ کہ پہلے سے تعمیر شدہ تجارتی راستے مشرق مغرب کے ساتھ ساتھ شمال جنوب کوریڈور بھی تشکیل دیے جا سکتے ہیں، جو معدنیات سے مالا مال وسطی ایشیائی خطوں تک رسائی کے لیے پاکستان کو ایک بہت ہی سستا اور آسان تجارتی راستہ مہیا کرے گا۔ افغانستان کا بھی اسی مختصر ترین راستے سے گزرنا ممکن ہو سکے گا، جس کی مدد سے وہ تاجکستان، کراچی اور گوادر میں پاکستان کی سمندری بندرگاہوں تک رسائی حاصل کرے گا۔ اس سے پاکستان کو چین یوریشین اقتصادی راہداری میں شامل ہونے کا موقع بھی ملے گا، جس کی مدد سے پورے خطے کے معاشی نقطۂ نظر کو تبدیل کیا جائے گا۔ دوستو، جیسے ہی بھارت اور پاکستان کے مابین کرتارپور راہداری کے افتتاح کیا گیا تھا، اس کے ساتھ ہی پاکستان نے ایک اور اہم ترین قدم بھی اٹھایا۔ مزید یہ کہ پاکستان کو بنیادی طور پر اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ دو طرفہ تجارتی تعلقات میں بہتری لانے کا موقع ملے گا۔ سرمایہ کاروں کو پاکستان لانے کے لیے روزگار اور آمدنی کے وسائل پیدا کرنے، وسیع پیمانے پر بدعنوانی اور ٹیکس چوری کا خاتمہ کرنے اور آخر کار سیاسی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے ایک مثبت مدد ملے گی۔ دوستو، اگر بات کریں چین پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک کی، تو یہ دنیا میں جاری اس وقت سب سے بڑا اقتصادی و ترقیاتی منصوبہ ہے، جس کا ابتدائی مالیت 46 ارب ڈالر ہے، جو مزید بڑھ کر 62 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔ اس منصوبے میں طویل کشادہ اور محفوظ سڑکیں، توانائی کے منصوبے، انڈسٹریل پارکس اور گوادر بندرگاہ کی تعمیر و انصرام شامل ہے، جس کی تکمیل دہشت گردی کے خلاف جنگ سے متاثرہ پاکستان کے لیے اقتصادی لحاظ سے ایک روشن مستقبل کی نوید ہے۔ چین کو اس منصوبے سے کب فائدہ پہنچتا ہے، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، مگر پاکستان پر چند برسوں کے اندر انقلابی تبدیلیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ ہوگی۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر آ چکا تھا اور پورا ملک اندھیروں میں ڈوب چکا تھا، مگر سی پیک کے تحت بجلی کے نئے منصوبے بنے اور ان میں سے کئی تو مکمل ہو چکے ہیں اور پیداوار دے رہے ہیں، جس سے غیر اعلانیہ اور بے تحاشا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے منصوبوں سے 8100 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ ان میں 1320 میگا واٹ کا سہیوال کول پروجیکٹ، جس سے نصف پیداوار ملنی شروع ہو گئی ہے۔ پورٹ قاسم کول پروجیکٹ بھی 1320 میگا واٹ ہے، جبکہ ہب کول پروجیکٹ سے بھی اتنی ہی بجلی حاصل ہوگی۔ تھرکول پروجیکٹ کی صلاحیت 900 میگا واٹ ہے۔ مائن ماتھو کول پروجیکٹ بھی 1320 میگا واٹ ہے۔ اینگرو کول پروجیکٹ بھی 1320 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا اور گوادر پاور پروجیکٹ سے 600 میگا واٹ بجلی ملے گی۔ سی پیک کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے پھیلائی جانے والی منفی افواہوں اور پروپیگنڈے کی تردید کرتے ہوئے اسے پاکستان اور چین کے لیے گیم چینجر قرار دیا گیا اور سی پیک کے تحت پاکستان میں توانائی کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے۔ 32 منصوبے اسی سال مکمل ہوں گے۔ ان منصوبوں میں توانائی کے 22 پروجیکٹ شامل ہیں، جبکہ 20 ارب ڈالر کے ان منصوبوں سے پاکستان کو 8300 میگا واٹ بجلی میسر ہوگی، جس سے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو سکے گا۔